السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کو مال کا وارث بنائیں، اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 5 اور 6 کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے تو بنی اسرائیل کو کمزور بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی سختی سے نجات دے کر ان پر احسان فرمائے اور انہیں پیشوا بنائے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ بتائیں اور لوگ نیکی میں ان کی اقتداء کریں، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام املاک و اموال ان کمزور بنی اسرائیل کو دے دے جو فرعون اور اس کی قوم کی ملکیت میں تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مصر و شام کی سرزمین میں اقتدار دے، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دے جس کا انہیں بنی اسرائیل کی طرف سے خطرہ تھا، اور اس سے بچنے کی وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے،
یعنی بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھ سے ان کی سلطنت کا زوال ہونا اور ان لوگوں کا ہلاک ہو جانا۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 5 میں وارثت سے مراد شرعی میراث نہیں، کیونکہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا، بلکہ یہاں وراثت کے وسیع مفہوم میں سے ایک معنی مراد ہے، یعنی موت کے بعد اس کی سلطنت کا وارث ہونا۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز ہے، اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند ارجمند کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دیں، اور اس کے غرق ہو جانے اور ہلاک ہو جانے کا اندیشہ اور اس کی جدائی کا غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، اس عرصے میں نہ آپ علیہ السلام روتے تھے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، اور نہ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع تھی۔ اور جب آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر، جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوحانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب ذیل یوحانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں بتائی گئی۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی وفات نہ پائیں گے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وہ خود کریں گی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بنائے جائیں گے۔ یہ سب مستقبل کی خبریں غیب کے علوم میں سے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھی غیب کا علم عطا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ یعنی جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈالا، اس کی صبح کو فرعون کے گھر والوں نے آپ علیہ السلام کے صندوق کو دریائے نیل سے اپنے محل میں آنے والی نہر سے اٹھا لیا اور اس صندوق کو فرعون کے سامنے رکھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے، جو اپنے انگوٹھے سے دودھ چوس رہے تھے۔ فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ اٹھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے، لیکن اس اٹھانے کا انجام و نتیجہ یہ بنا۔ عربی زبان میں آیت میں مذکور لام کو لام عاقبت کہتے ہیں۔ فرعون، اس کا وزیر حامان اور ان کے لشکر نافرمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں ہلاک کرنے والے دشمن کی انہی سے پرورش کرائی۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اور فرعون کی بیوی نے فرمایا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ جب فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف سے ورغلائے جانے
کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں کیونکہ یہ اسی قابل ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انبیاء اکرام علیہ السلام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا، اور بے شک قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کر دیتی اور ممتا کی محبت کے جوش میں ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا پکار اٹھتی۔ اگر ہم اس بات کا الہام کر کے اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے جو ہم کر چکے ہیں کہ تیرے اس فرزند کو تیری طرف پھیر لائیں گے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راز ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راز ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔